اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ توجہ کرنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب ابراہیم نے کہا رب العالمین اجعل هذا البلد آمنا، یہ جو میرے سامنے شہر ہے نا اسے امن والا بنا. ادھر شہر تھا، نبی کہتا ہے هذا البلد آمنا. اپنے عقیدے پہ مور لگاؤں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور مرزا ہوتا ہی وہ ہے جسے گڑ میں اور پتھر میں فرق بھی محسوس نہ ہو. یہ ہے رب اجعل هذا البلد. چلو آگے چلو، ہم منا والے کربلا والے، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا. جو شہر کے امن کی دعا کرے وہ منا والے جو طواف کعبہ کے دوران حاجیوں کے روپ میں اپنے قاتل دیکھ کر حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا چلے جائے اور مکہ کے امن کو پامال نہ ہونے دے، وہ کربلا والے. بہت سارے لوگ سمجھ گئے، بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آیت کی تفسیر نہیں آئی ہوگی. میں قرآن پاک سے تقریباً 72 آیتیں ایسی دکھا سکتا ہوں جن کی تفسیر حسین ابن علی کے عمل سے ہوئی. مثلا اجعل هذا البلد آمنا، حسین کا دادا دعا کر رہا ہے یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا. اب امام حسین نے 8 ذی الحج کو احرام باندھا ہوا ہے اور طواف کعبہ کر رہے ہیں. آپ نے احرام کھولا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اپنے خاندان کو لے کر کربلا کی طرف بڑھنے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور وجہ کیا ہے؟ کہا میرے قاتل حاجیوں کے روپ میں طواف کعبہ کر رہے ہیں. کس روپ میں ہیں؟ کون؟ حسین کے قاتل. دکھ اس بات کا نہیں کہ قاتل ہیں، کیونکہ شہادت حسین کی معراج ہے. دکھ اس بات کا نہیں کہ وہ قاتل ہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ قاتلوں کے روپ میں نہیں آئے، حاجیوں کے روپ میں آئے. اس لیے دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا.
کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ قاتل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شہادت حسین کی منزل بھی ہے، حسین کی معراج بھی ہے، حسین کا اعراج بھی ہے، حسین کا عروج بھی ہے۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ قاتل ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ قاتلوں کے روپ میں نہیں آئے، حاجیوں کے روپ میں آئے۔ اس لیے تحقیق کر کے جیا کرو، صرف جیو کے ساتھ نہ جیا کرو، تحقیق کر کے جیا کرو۔ بولو، صرف جیو کے ساتھ نہ جیا کرو، تحقیق کر کے جیا کرو، کیونکہ دور حاضر میں تحقیق کر کے جینا ہی ایمان کی سلامتی کا ضامن ہوتا ہے۔ مجھے دو چیزیں بڑی حیران کرتی ہیں، یہ قبلہ میں پیر صاحب سے بھی ڈسکس کر رہا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا اور اس جانب متوجہ کیا۔ ایک مسلمہ کذاب کے مقابلے میں نعرہ تکبیر اور ایک حسین کے مقابلے میں نعرہ تکبیر۔ جب صدیق اکبر مسلمہ کذاب کے مقابلے میں ہے تو ادھر سے نعرہ تکبیر اور حملہ ہو رہا ہے ختم نبوت کے محافظوں پر، اور ادھر کربلا میں نعرہ تکبیر اور حملہ ہو رہا ہے آل محمد پر، تو پہچان کیسے ہوگی؟ صدیق اکبر بھی یا رسول اللہ کہہ کے پہچان کرواتے ہیں، امام زین العابدین بھی یا محمد کہہ کے پہچان کرواتے ہیں۔ کبھی غور کرنا، ربنا اجعل هذا البلد آمنا، چلو آگے منا والے کربلا والے بات دور نکل جائے گی۔ اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ رب العالمین میری اولاد کو بتوں کی پلیدی سے بچانا، جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کہ انہیں بتوں کی پلیدی سے محفوظ رکھنا، وہ منا والے جنہیں رب العالمین یہ عزت سے نواز دے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگلی آیت، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ رب العالمین میں اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد من ذریتی، اب میں یہاں کیا بیان کروں، بیانیہ کیا ہے، تبیضیہ کیا ہے؟ اولاد میں سے کچھ اولاد، اتنا ہی سمجھ لو۔ من ذریتی، اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد، عند بیتک المحرم، اس تپتے ہوئے صحرا میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو کچھ اولاد چھوڑ کے جائے وہ منا والے، جو ساری اولاد چھوڑ دے وہ کربلا والے۔ ایسے حسین سمجھو، ایسے حسین مانو، ایسے حسین جانچو، ایسے حسین تک پہنچنے کی کوشش کرو علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عند بیتک المحرم، جلدی جلدی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، رب العالمین میری اولاد کو نمازی بنا۔ جو اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا کرے وہ منا والے، جو پڑھ کے دکھائیں وہ کربلا والے۔ پیر صاحب، جو بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وضو کا ٹائم نہیں تھا، اس نے ربنا لیقیموا الصلاۃ نہیں پڑھا کہ حسین کا دادا دعا کر رہا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ میرے عزیز توجہ چاہوں گا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا
یقیم الصلاۃ، رب العالمین میری اولاد کو نمازی بنا، جو صحرا میں دعا کرے کہ انہیں نمازی بنا، وہ منا والے جو صحرا میں پڑھ کے دکھائیں وہ کربلا والے۔ اگلا نقطہ صرف قرآن، فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، فَجَعَلْ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ میرے اسماعیل سے محبت کرے، فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ میرے اسحاق سے محبت کرے، وہ میرے یعقوب اور یوسف سے محبت کرے، وہ میرے اسماعیل سے محبت کرے۔ جو لوگوں کی محبت رب العالمین سے طلب کرے وہ منا والے جنہیں رب کہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، وہ تو مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ اسماعیل سے محبت کرے، وہ اسحاق سے محبت کرے۔ یہاں بن مانگے کیا ہو رہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ وَمَن يَقْتَرِفْ، صرف بن مانگے محبت نہیں، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تم حسین سے محبت کرنا میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، مجھے ایک بندہ کہتا ہے ادھر امام حسین کا نام کا ہے، میں نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے اندر داتا علی حجویری کا نام کہاں ہے؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اگلا نقطہ پھر قرآن آ رہا ہے، تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ، رب العالمین ان کو رزق عطا کر۔ جو اپنی اولاد کے لیے رزق مانگے وہ منا والے، جو کربلا میں یزیدیوں سے کیا ناز میں آ کے خدا سے بھی نہ مانگے وہ کربلا والے۔ حسین کا اور قرآن کا رشتہ ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، حتمی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، الوہی ہے، الہی ہے۔ آج تک حسین کی تلاوت جاری ہے، کیوں؟ جس گھر میں قرآن کی تکمیل ہوئی اسی گھر میں تو حسین کی تعمیر ہوئی۔ سمجھو تو صحیح کہ حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیز کیا ہے، شخصیت کیسی ہے؟ جن اندھوں کو کربلا کے علاوہ امام حسین کا کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا، انہوں نے کبھی قرآن کھولا بھی ہے؟ یہ جو منا کے اندر کھڑا بابا دعائیں مانگ رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ کس کی اولاد ہے حسین؟ یہ جو منا میں کھڑا بابا دعائیں مانگ رہا ہے، انہیں نمازی بنا، انہیں رزق دے، ان کی محبت کو عام کر دے، یا اللہ میری اولاد پہ یہ کر دے وہ کر دے، یہ کس کا بابا ہے؟ یہ حسین کا دادا ابراہیم خلیل اللہ ہی تو ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے، اور ابراہیم کی دعاؤں کی پریکٹیکل تفسیر علی کا بیٹا حسین کر رہا۔ اس جہالت کا میں کیا کروں؟ وَارْزُقْهُمْ، یا اللہ انہیں رزق عطا کر، ساتھ قید لگائی من الثمرات، پھلوں کی صورت میں انہیں اجوا دے، انہیں کلمی دے، انہیں مبروم دے۔ کیوں؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ جو رزق لے کے شکر ادا کرے وہ منا والے، جو دسترخوان سے دے کے شکر ادا کرے وہ کربلا والے۔
رکو، میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں. پڑھنے دو مجھے آج قرآن، پڑھنے دو مجھے آج قرآن. مفکر ملت کی دھرتی پہ آ کر مجھے قرآن پڑھنے دو، کیونکہ ساری زندگی وہ بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب اور پربہار بناتا رہا اور امت کے دلوں میں محمد کے آل کا اور محمد کے گھر کا پیار منتقل کرتا رہا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ. بولیے بولیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایسے بول رہے ہیں؟ کربلا سے 72 طن کی نظر اس وقت اس بلال مسجد پہ ہے. آسمان سے فرشتے اتر کر یہاں سے چن چن کے دیکھ رہے ہیں کون کون حسین حسین کر رہا ہے، کون کون ابراہیم ابراہیم کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کون کون محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج رہا ہے. یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو زبان سے کہہ دے اس پر ڈٹ جائیں. اور اس آیت کی تفسیر بھی صرف کربلا والوں نے کی ہے، کیونکہ وہ ڈٹ گئے تو پھر ڈٹ گئے. یا اللہ جو ڈٹ جائے کہا پھر قیامت تک اس کے روزے کا طواف آسمان کے ملائکہ کیا کرتے ہیں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہاں کسی کو کہہ دو کہ امام حسین کے روضہ انور پر فرشتے اترتے ہیں تو فوراً پرابلم ہو جاتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ. یہاں تو کوئی بندہ رب کی توحید کے لیے ڈٹ جائے تو اس کی قبر پر فرشتے اترتے ہیں، وہ تو پھر حسین ابن علی ہے. چلیے آگے میرے عزیز، آگے چلیے. فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. جو رزق لے کے شکر ادا کرے وہ منا والے، جو اپنے دسترخوان سے سارا کچھ یتیم اور مسکین اور قیدی کو دے کر شکر ادا کرے وہ کربلا والے. آؤ قرآن مجید کا 27واں سپارہ سورۃ الذاریات. فرمایا هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون قال سلام قوم منکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. کرتا ہوں ترجمہ. منا والے کربلا والے. فراغ إلى آله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. جب رب العالمین نے منا والے بابا کو بیٹے کی خوشخبری سنانا چاہی تو رب العالمین نے کہا جبریل جی رب جلیل جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ کہا منا والے بابے کے پاس جا. 80 سال کا بابا اسے جا کر کہہ دے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سلام بھی دیا
اور ساتھ علیم اور حکیم اور نجیب بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دینا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس وقت ملائکہ جناب ابراہیم کے پاس آئے تو ملائکہ کی صورت میں نہیں، بشری لباس میں آئے۔ آپ نے مہمان سمجھ کر انہیں بٹھایا، بچڑا ذبح کیا، فرائی کرنے کے بعد دسترخوان پہ کھانا چن دیا اور کھانا چن کے کہنے لگا قال الا تاکلون، قال الا تاکلون، حضور تناول فرمائیے، حضور کھائیے، مگر وہ دیکھتا بھی نہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اس کے لیے پکایا گیا لیکن کھاتا نہیں، اور ادھر اپنی ضرورت کے لیے جو کی روٹی ہے اور دروازے پہ آ کے کہتا ہے کچھ کھانے کے لیے ہے تو دیجئے نا۔ وہ قرآن کا 27واں سپارہ، یہ قرآن کا 29واں سپارہ، وہ قرآن کی سورہ ذاریات، یہ قرآن کی سورہ، وہاں فرائی گوشت نہیں کھاتا، یہاں جو کی روٹی مانگ رہا ہے۔ وہ منا والے، یہ کربلا والے، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کھانے والے مہمان نہیں، آپ کے دل کی کیفیت تبدیل ہوئی تو آپ نے پوچھا ہو کون، اپنا تعارف کرواؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جبریل نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ہم عزت والے مہمان ہیں۔ ابراہیم کے گھر کہتا ہے مکرمین، اور حسین کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے مسکین۔ کچھ تو بولو۔ ابراہیم کے دروازے پہ کہتا ہے مکرمین، اور بطول کے دروازے پہ کہتا ہے یتیم۔ ابراہیم کے دروازے پہ جا کے کہتا ہے مکرمین، اور بطول کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے اسیرہ۔ جبرائیل تو کب سے یتیم ہو گیا؟ کہا کبھی نہیں۔ جبرائیل تو کب سے اسیر ہوا؟ کہا کبھی نہیں۔ جبرائیل تو کب سے مسکین ہوا؟ کہا کبھی نہیں۔ پھر اپنا تعارف تبدیل کیوں کر دیا؟ اگر منا والوں کے گھر آ کے کہتا ہے میں مکرمین سے ہوں، تو کربلا والوں کے گھر آ کے کیوں کہتا ہے میں یتیم بھی ہوں، مسکین بھی ہوں اور اسیر بھی ہوں؟ جبرائیل کی روح آواز دیتی ہے میں زمانے کو کربلا والوں کا ادب سکھا رہا ہوں۔ میں معاشرے کو، میں سوسائٹی کو کربلا والوں کا ادب سکھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی یتیم ہے یا مسکین ہے یا اسیر ہے، کہیں اور سے اسے ملے یا نہ ملے، ضرورت ان کی اپنی ہو، لیکن یتیموں کا دامن بھر دیتے ہیں وہ صرف کربلا والے ہیں۔ آخری بات سنو بھائی، یا اللہ منا والوں کا ذکر کون کون کرے؟ قرآن کہتا ہے جس کے پاس پیسے ہو۔ میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا۔ یا اللہ منا والوں کا ذکر کون کون کرے؟ کہا جس کے پاس پیسے ہو۔ من استطاع الیہ سبیلا، جیبت مال ہوئے کہ قربانی ہو سے، جیب میں پیسے ہو تو حج ہوگا، جیب میں پیسے ہوں گے تو احرام ہوگا، جیب میں پیسے ہوں گے تو طواف کعبہ ہوگا، جیب میں پیسے ہوں گے تو رمی جمرات ہوگی، جیب میں پیسے ہوں گے تو صحیح ہوگی، جیب میں پیسے ہوں گے تو آب زمزم پیے گا۔ یا اللہ منا والوں کا ذکر کون کرے؟ کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس پیسے ہو۔ یا اللہ کربلا والوں کا ذکر کون کرے؟ کہا بنگلے والا بھی کرے، جھگی والا بھی کرے۔ بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کائنات کا یہ واحد آستانہ ہے،
کائنات کا یہ واحد آستانہ ہے جو اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، تمہارا ککھ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، تمہارا ککھ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ جو ہمارا ککھ بھی ضائع نہ ہونے دے، کہا اسے ہی تو کربلا والا کہتے ہیں۔ یا اللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہا تم نے تولنا نہیں، تم نے ماننا ہے، تم نے تولنا نہیں، تم نے ماننا ہے۔ یا اللہ کیسے ماننا ہے؟ کہا ویسے ماننا ہے کہ کندھے ابو بکر کے ہوں، سوار کبھی حسین ہو کبھی حسین کا نانا ہو، ایسے ماننا ہے۔ کندھا امام الصحابہ والتابعین خلیفہ بلا فصل کے ہوں، کبھی حسین سوار ہو کبھی حسین کا نانا سوار ہو۔ آج جب بندے حسین کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، جسے قرآن کہتا ہے اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اس اخرجہ الذین کفروا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جسے سکون کی لوریاں قدرت دے رہی ہو غار میں، اس کے کندھوں پر بھی کبھی حسین نظر آتا ہے کبھی حسین کا نانا نظر آتا ہے۔ اگر آل محمد کا ادب سیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری حضور قبلہ پیر صاحب اور ہزاروی صاحب اور ضمیر شاہ صاحب میری مختصر نوکری قبول کرنا، میری مختصر نوکری قبول کرنا۔ آپ میرے محسن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میں اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ حضور جان نشین مفکر ملت کو اپنے والد گرامی کے افکار و عقائد پر کاربند رہتے ہوئے مسلک کی پہرہ داری کرنے کی مزید توفیقات سے مالا مال فرمائے، اور ان جملہ معاونین ہزاروی صاحب، ضمیر شاہ صاحب و دیگر معاونین اور متعلقین جو ان کے دست و بازو ہیں، اللہ تعالیٰ ان بازوؤں میں امام حسین اور میرے بابا میرے جد غازی عباس علمدار کے بازوؤں کا صدقہ مزید جرت اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قافلے کو رواں رکھے، دواں رکھے، سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور حضور مفکر ملت کی جان نشینی کا حق ادا کرتے ہوئے ان بنجر زمینوں کو محبت اہل بیت اور احترام صحابہ اور تقدیس نبوت سے آباد اور شاد کام اور بہار آشنا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حاضرین محترم، بڑا ہی خوبصورت اور مدلل بیان خطیب اہل سنت، خطیب نقطہ مقرر شعلہ بیان عالم نبیل حضرت علامہ مولانا فتح محمد علوی صاحب نے جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات ان کی علم میں عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہم دعائی دے سکتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، اور بالخصوص جانشین مفکر ملت حضرت علامہ پیر محمود احمد عباسی صاحب، یہ چناؤ ان کا تھا، تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ انہوں نے اس محفل میں جو بیان فرمایا، موضوع جو تھا وہ حق ادا کر دیا، اور ہمارے علم میں انہوں نے اضافہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی اضافہ فرمائے۔ حاضرین محترم، میں صدارتی کلمات کے لیے استدعا گزار ہوں جانشین مفکر ملت حضرت علامہ پیر محمود احمد عباسی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز باجماعت نماز ہوگی، اور نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ تمام احباب باجماعت جو ہے وہ نماز بھی ادا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور مفکر ملت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔
معزز علماء کرام، یہاں جامعہ رضویہ انوار علوم کے باغ کے پھول تشریف فرما ہیں اور سارے میرے سر کا تاج ہیں، آپ نے بڑا نورانی اور وجدانی خطاب سماعت فرمایا ہے اور حضرت علامہ مفتی فتح علوی صاحب نے کمال گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے دل کو نور علی نور کر دیا ہے۔ چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ۔ ہم اہل بیت سے مودت کرتے ہیں اور صحابہ کا احترام کرتے ہوئے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہرگز ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، اور ان لوگوں پر میں حیران ہوں جو سامنے بیٹھ کر واہ واہ کر رہے ہیں اور داتیں دے رہے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے کملی والے کو؟ کیا چہرہ لے کر جاؤ گے کہ ساری زندگی آپ کے یار کی مخالفت کرتے رہے؟ آج کے دور کے اندر اگر کوئی کسی کا یار ہو تو بندہ اس کی بات برداشت نہیں کرتا۔ کملی والے کے یار کو کیا سمجھتے ہو کہ جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو رہا ہے۔ تو آج ہم نے یہاں سے اٹھ کر جانا ہے یہی نیت لے کر کہ انشاءاللہ اس عقیدے پر زندہ رہنا ہے، آقا کی محبت، اہل بیت کی مودت اور صحابہ کی محبت۔ آج یہ عہد کر لو، ایک شخص کو بھی ہم کسی اہل بیت کے فرد کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے اور صحابہ کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے آخو انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ، اب یہ دور بھی آ گیا اور ہم اس دور کو دیکھ رہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے والد گرامی حضور مفکر ملت علامہ پیر عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی دین حق اسلام کی خدمت کی اور بے سر و سامانی کے عالم میں، آپ بزرگ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں۔ بیان کرنا کوئی ضروری نہیں بات لیکن میں یہ بات بتاؤں، آج وہ ہستی اگر حیات ہوتے تو خون کے آنسو ہوتے۔ ایسے لوگ بھی آگے جو یزید کی تعریف کر رہے ہیں، بے شرم اور بےہودہ۔ یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں رحمت اللہ، ہم تو نہیں کہیں گے، لعنت اللہ ہے۔ کیا ہے؟ لعنت اللہ۔ یزید کہاں سے؟ آپ اللہ کرے ہم ایک ہی عہد کرتے ہیں، تو سنا حشر یزید نہ لوے، ساڈا حشر حسین نہ لوے۔ میرے دوست بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بچپن نے، وہ بھی بھائی اللہ تعالیٰ انہاں سلامت رکھے۔ میں تو ایک کٹھے کرکٹ کھیلنے رہے ہیں بچپن، اللہ تعالیٰ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر، یہ بھی تشریف فرما ہے، اللہ ان کو اور برکتیں عزتیں عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا فتنہ ور دور، جس طرح حضرت فرما رہے تھے نا کہ تحقیق بڑی ضروری ہے، تو اللہ ہمارے عقیدے بچائے اور اعلیٰ عقیدے پر قبر کے اندر جائیں، اور جب قبر میں جائیں سرکار دیکھ کر کہے یہ میرا غلام ہے، میری آل کا غلام ہے، میرے صحابہ کا غلام ہے۔ اس پر ہمیں ناز ہوگا اور اولیاء کاملین کے اوپر ناز ہوگا۔ میں اسی پر اتفاق کروں گا۔ حضرت نے چونکہ آگے خطاب کے لیے جانا ہے، ہم ان کو تو نہیں روکیں گے، بس سلام کا ایک شعر دعا ہوگی، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ سلام کا ایک بز میں ہدایت پہلا
زینبا مرتضی پھر حسین و حسن زینبا مرتضی پھر حسین و حسن اور خاتون جنت لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج زادہ ہو قبول. امین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب العالمین، یہاں بیان ہوئے، نعتیں ہوئی، اپنی طرف سے جو کوئی دروشی پڑھ کے لائے، جو آیات پڑھ کے لائے، قرآن شریف ہمارے حضرت نے تلاوت کیا، یا اللہ اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کے توفیل تمام انبیاء کرام، اہل بیت طاہر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، حضور مفکر ملت حضرت علامہ پیر عبد القادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ کا فیضان جاری فرما. تمام اولیاء کاملین، مومنین، مومنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حاضرین کے جو رشتہ دار، عزیز و اقارب، ایمان والے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، شہدائے کربلا کانفرنس کے صدقے جتنے حاضرین یہاں ہیں، سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما، بیماریاں دور فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، جان میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین، حضرت علامہ مفتی فتح علوی صاحب، انہیں عزتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اسی طرح دین حق اسلام کی خدمت کی اور زیادہ توفیق عطا فرما. ہمارے حضرت علامہ ذوالفقار احمد قادری ہزاروی، حضرت علامہ انوار عباسی قادری، حضرت مولانا اورنگزیب صاحب اور بلال مسجد کی ساری انتظامیہ، صدر صاحب اور جتنے بھی احباب ہیں، یا رب العالمین ان سب کو برکتوں سے مالا مال فرما. جن احباب نے اپنی طرف سے تعاون کیا ہے انہیں بھی برکتوں سے مالا مال فرما. یہاں جتنے علماء کرام تشریف لائے سارے میرے سر کا تاج ہیں، سب کے نام صاحبزادہ منیر عالم صاحب نے لیے ہیں. یا اللہ ان سب کو بھی برکتوں سے مالا مال فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بارکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دا مانے آل رسول. ریاست بھائی جو ہے ہمارے